جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے، حرام بھی بینہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے. یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پاتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی ایسی دلیلیں پیش کریں گے. اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں، میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ متاع قلیل، کہ تھوڑے سے فائدے کے، دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے. اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خامن ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں. آئے گا آگے معاملہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے. جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا. حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا. اب اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا، کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی. اور کیوں حرام کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا، اب ہم تو سوچنا ہے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم نہ ماننا بھی ناشکری ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی کی بات نہ مانی جائے. اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ حکم تو بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، چلو نماز بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی، چلو تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، اب تو اپنے قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ کا حکم ہے اور وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیں یہ کہہ کے کہ جی میں کیا کروں، رشتہ داریاں ہیں، سسرال ناراض ہو جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمزور پڑنے سے بچا لے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کا بخت اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آ کے بندے نے کمزور پڑنا ہے، اور اس کی وہی چیز کو ہٹ کرتا ہے، اور اس کی وہ کمزوری کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کی کمزوری، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 119 میں
کہ ثم پھر انا ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک یقیناً رب کا تیرا رب للذین ان لوگوں کو جنہوں نے عامل السوء برے کام کیے بجہالت، کتنی پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کریں کہ ایک تو گناہ کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جہالت سے گناہ کیے، وہ جان بوجھ کے نہیں کیے، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کر لیا نا، تو جہالت سے اس نے کیے، ثم تابو پھر اس نے توبہ کر لی۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اب یہ جہالت سے گناہ جو ہے نا، یہ آیا اتنی خوبصورت آیا ہے اور تدبر کرنے والی آیا میں سے آتی ہے کہ جہالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، الحمدللہ میری مطلب ہم علم والے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جہالت پہلے والی تھی۔ ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کر لیں، اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ دونوں طرح کی جہالت میں آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأَصْلَحُ، اس کو دو دفعہ انڈرلائن کریں کہ فَأَصْلَحُ، اور پھر اس نے اصلاح کر لی، توبہ کی اور پھر اصلاح کر لیا۔ ایسے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 دفعہ تو صبح بھی پڑھ لیا تھا، شام کو بھی پڑھ لیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ ایسے عمل جان بوجھ کے، آپ دیکھیں آپ نے توبہ کی اور پھر آپ دوبارہ سے ویسے کر رہے ہیں نا، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر اس پہ ضد، اس پہ اڑ کے مت کرو، اس پہ ضد میں آ کے مت کرو، پھر بہت برا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مانا بھی کہ غلطی ہوگی، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، توبہ بھی کر لی، اور پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی۔ ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو، تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ، اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ۔ اصلاح، اور اس نے اصلاح کر لی، انا ربک من بعدہا، اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا، بہت پیاری ہے یہ بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کا شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا یہ، میرا سسرال، تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی۔ باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا۔ وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی۔ یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہیں جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں، ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا، امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا، اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا، قانتاً، فرما بردار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے، بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج جاتا ہے نا وہ پھول وہاں وہاں مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ان کو نہیں آزمایا۔ اب دیکھیے اللہ نے عزت جو اتنی دی، اتنا احترام، اتنی بلند مرتبہ، اتنی محبت، وہ یوں ہی نہیں ملی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں جب بات ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، ہم لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نور تھے، وہ نور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے۔
بندہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ یہ انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، اس کے بعد وہ نبی تھے، سارا کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو تبھی تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس لیول تک جانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آف کورس وہ والا لیول پتہ نہیں کیسے ہوگا یا ہوگا کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ وہ تو نور تھے، وہ تو وہ کر سکتے تھے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے ایسے، وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت کو جانے کہ یہ جتنے بھی نبی تھے، جیسے جو ان کے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عمل تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، دنیا میں بھی کی، گھر فیملی کے ساتھ بھی تھے، ایک ایک ایگزامپل تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا، کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آ کے یہ سارا کچھ بتایا تھا؟ وہ ایک بندہ پورے لوگوں سے لڑتا رہا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، پھر نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو سارا ہم نے واقعہ پڑھا، اللہ پہ توکل تھا، کیسے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، کونو بردن و سلامہ، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا۔ پھر امتحان پڑا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی، اور وہاں پہ امتحان آ گیا کہ چلو جی چھری پھیرو، اب اس کو ذبح کر دو۔ کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیے ان کے، اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ سمینا و اپانا کرتے رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے لیے دے رہے کہ دیکھو ان کو کہ وہ کیسے قانت تھے، تو تم بہانے کس چیز کے کر رہے ہو؟ للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے، تمہیں بھی پتہ لگ گیا ہے، اب تم کتنے قانت ہوتے ہو اور کتنے حنیف ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے لوگوں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ابھی یہ پہلا خطاب تو مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہا تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اگر دیکھو وہ بت جو بنا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ وسیلہ ہی بناتے تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا ہے، ان کو پتہ ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ وسیلے بناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں عطا کرے گا، اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں ملے گا، ورنہ ہمیں کوئی نہیں ملنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا نازل فرما دی کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سنتا ہوں، تجھے ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تجھے مسجد میں جانا، تجھے حرم میں جانا، تجھے مدینہ شریف جانا، جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تو ہر جگہ پہ مجھے پکار سکتا ہے، میں تیری پکار ہر جگہ پہ سنتا ہوں، کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، شاکرن، وہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ، اور اللہ کی نعمتوں پر، اجتباہو، تو چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے نا لِأَنْعُمِهِ، یہ آتا ہے قلت کے لیے، مطلب تھوڑے کے لیے آتا ہے کہ کچھ نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو یہ انعمہ کا کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بس کوشش کر سکتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ہم کوشش کر کے وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ورڈ سکھا دیے تھے نا، جب ہمیں میننگ سمجھ آتی ہیں تو پھر تسلی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا شکر اس لیول کا شکر یا پاک پروردگار میں کرتی ہوں، لیکن اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت پیاری دعا ہے، میں ہمیشہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دیکھیں یہ اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے نا، شکر ہے بیسیکلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جب یہ دعا لے کے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو رکھ دو، قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر خود ہی عطا کروں گا۔ تو بہت پیاری پیاری، اگر کبھی دل چاہے نا شکر سے دل بھر جائے تو پھر یہ ایسی دعائیں سجدے میں جا جا کے مانگا کرے
کہ या पाक परवरदिगार मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ, कर ही नहीं सकती हूँ। सांस लेना वही बात है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शुक्र, उन्होंने कहा मैं तो अदा ही नहीं कर सकता, या अल्लाह तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूँ। तो यहाँ पे अब देखिए अभी टाइम क्या है, अल्लाह अकबर, 10 मिनट है, मैंने ये सूरा खत्म करनी है। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व आतैनाहु, ओके सॉरी, उसके नेमतों पर सॉरी इज्तबाहु, तो उसने चुन लिया उसे, वह हदाहु, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हदायत दी, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों अता किए थे, क्योंकि वो अल्लाह के शुक्र करने वाले बंदे थे। और हदायत भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुक्र के बदले में अता की थी, और चुन भी इसलिए लिया था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, और सीधे रास्ते पर चला दिया क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। अच्छा जी, अब आया नंबर 122 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस शुक्र के बदले दुनिया में भी उनको बेहतरीन हसना अता की थी, भलाइयाँ अता की। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो सालिहीन जो नेक लोग हैं उनमें होंगे। तो आज अगर हम कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के शुक्रगुजार बंदे बन जाए, तो हमारे लिए भी यही हुक्म होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा औहैना इलैका, कि फिर वही की हमने आपकी तरफ, किसकी तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अनित्तबि मिल्लता इब्राहीम, की पैरवी कीजिए तरीके की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हनीफा, जो यकसू था, वमा काना मिनल मुशरिकीन। अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी वही खूबी बयान की कि वो हनीफ थे, यकसू थे, अल्लाह के हुक्मों के आगे सनगू होने वाले थे, समेना व अताना करने वाले थे, और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। आया नंबर 124 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नमा जुइल सब्तु, कि बेशक फ़र्ज़ किया हफ्ते का दिन, अलल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ी, उन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया इसमें। किन्होंने इख्तलाफ किया था, क्योंकि कहते हैं कि यहूदी जो थे ना, इनका हफ्ते के दिन को अल्लाह सुब्हानहू, जैसे हम जुमा पढ़ते हैं ना, जुमा हमारे लिए इसी तरह से इबादत का दिन है, इनके लिए हफ्ते का दिन था, और इनके लिए एक्चुअली जुमे का दिन था, लेकिन इन्होंने अपने लिए हफ्ते का दिन चुन लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको पूरा दिन, ये फिर कोई काम नहीं कर सकते थे। देखिए हमारे लिए जैसे जुम्मे के टाइम पे अगर कोई भी हम काम करते हैं और जुमा छोड़ दें, तो वो काम जो उस वक्त में किया उसमें से बरकत ही उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो काम हम करी, हराम होता है वो काम जो जुम्मे के टाइम पे हम करें, अल्लाह ना करे। इनके लिए पूरा हफ्ते का दिन था, इनको मछलियाँ पकड़ने से मना कर, मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ने से मना कर दिया था। तो इन्होंने फिर जो हीला बहाना, हमने बहुत दफ़ा वो पढ़ा, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको फिर बंदर बना दिया था। तो ये वाली बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हफ्ते के दिन इन लोगों ने, जिन्होंने इख्तलाफ किया इसमें, व इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लियहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इनके दरमियान फ़ैसला कर देंगे। किस बात का फ़ैसला, जो इन्होंने उसमें इख्तलाफ किया था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बीच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ-साथ हमें जो यहूदियों के बारे में बताया कि ये इनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे ही एक हफ्ते का दिन इबादत के लिए दिया था। इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की नाफरमानी की। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो करम था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों की नाशुक्री की थी। और हम ये देखें कि हमारे घर के मर्द और जो भी बच्चे हैं, उनको जुम्मे के वक्त में कोशिश करके, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन जिनके घरों में नहीं जाते उनको बताएं ये बात कि अगर 3 जुम्मे इंसान जानबूझ के छोड़ दे तो वो मुसलमान से निकल जाता है। अल्लाह अकबर। ये मैंने अब एक छोटी सी वीडियो भी बना के पोस्ट की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये बातों को समझ सकें। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब मुझे और आपको एक पैगाम दिया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उदऊ इला सबीली रब्बिक, ए लोगो दावत दो, पुकारो और शुरू करो इला सबीली, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देने की तरफ लोगों को बुलाओ, और इला सबीली रब्बिका, अपने रब की रास्ते की तरफ। कैसे हमने बयान करना है? अब देखिए यूजुअली लोगों का क्या होता है कि अच्छा अभी तो अभी पढ़ना शुरू किया, मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं थोड़ी भी बता सकती हूँ। अच्छा जब मैं पूरा पढ़ लूँगी ना एक दफ़ा कुरान, फिर मैं बताना शुरू करूँगी। अल्लाह सुब्हानहू, आप सिर्फ एक बात सोचिए कि सहाबा इकराम क्या इंतज़ार करते थे कि पूरा कुरान नाजिल हो जाएगा या पूरी सूरत अल बकरा ख़त्म होगी फिर कहूँगा। इधर वो शहादा लेते थे, उधर वो दावा का काम शुरू कर देते थे, वो अल्लाह का पैगाम देना शुरू कर देते थे लोगों को।
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اپنے لوگ مسلمانوں کو ہی پیغام دیتے جا رہے ہیں، باہر پیغام تو ابھی بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو ادھر ہی پیغام بس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہم لوگوں کا۔ صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا اسی طرح سے اسی وقت جا کے وہ اپنے قبیلے میں جاتے تھے، واپس جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کو وہ بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے، اور لوگ اسی طرح سے اسلام کے اندر آتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظتی، موعظ کہتے ہیں کہ جس سے دل نہ، ایسی بات کسی سے کرنا کہ دل نرم ہو جائے، تو والموعظۃ الحسنہ، کہ نصیحت کرو ایسی جو اچھی ہو، وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے، باللتی ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہو۔ اب دیکھیں سچ جو ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوگا، اگر آپ کسی کو سے ایسی بات کرتے ہو، ایک تو پتہ ہے غیر مسلم کو کہنا آسان ہوتا ہے، اپنے مسلمان کو اگر آپ کسی کو یہ کہو نا کہ دیکھو یہ چیز تم نے یہ کر رہی ہو، یہ اس کی اجازت نہیں، تم کیسے کپڑے پہن کے جا رہی ہو، ایسے نہیں پہن سکتے، فار ایگزامپل اگر آپ ایسے کہتے ہو، یا اپنے کیپری پہنی ہوئی ہے، پین پہنی ہو اور اتنی اونچی ہے وہ کہ ٹخنے سارے نظر آ رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو، سر ڈھانکا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ ننگے نظر آ رہے ہو، مطلب ٹخنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اپنے دوست کو کہو گے ایسے نہیں کرو، نیچے کرو، یہ تو مطلب ایسے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایسی بات کرو گے نا تو اگلے کو سخت غصہ آ جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، تو نہیں جی تم اپنی نماز پڑھو، رائٹ؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 1 یہ کہ حکمت کے ساتھ 1 to 1 بات کرنی، کبھی لوگوں کے درمیان میں کسی کو پک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حکمت کے ساتھ، اور ایسی بات پہلے سے گھر سے جب آپ نکلیں تو کوئی اچھی سی حدیث اپنی یاد کر کے جائیں کہ اچھا جب ٹاپک آئے گا تو میں اس کے بارے میں ایسے بات کہوں گی۔ اور نصیحت، اور جھگڑا مینس کہ جب ان سے بحث، اور جھگڑا نہیں، بحث ہو کسی معاملے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے، غصہ نہیں ہونا، یعنی اپنی انا کا، اس وقت شیطان حملہ کرے گا، انا کا مسئلہ بنا دے گا کہ دیکھو جی تم تو استاد، تم تو پڑھی، تم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، یہ کل کے تمہارے منہ کے اوپر کہہ رہی ہے نہیں ایسے نہیں ایسے، نہیں نہیں میں بتاتی ہوں یہ ایسے نہیں ایسے۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو عالم، کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ تم نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہیں پتہ چل گیا، اب تم نے آگے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور کس طرح سے بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، دل نرم کرنے والی بات کے ساتھ بلانا ہے، اور اگر بحث کرنے کا موقع ہو، اور اگر کوئی تم سے بحث کرے تو اچھے طریقے سے بحث کرنی ہے، غصہ نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ جانتا ہے، تمہارا اتنا ہی کام ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے، اس نے پھر بھی نہیں راستے پہ آنا، اور کون ایسا ہے جس کے دل کی زمین جو ہے